الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. پہلے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، ہم قریب جو آج کے اس پروگرام کے خصوصی خطیب اور مہمان ہیں، وہ جلد از جلد ہمارے آباد کے درمیان تشریف لائیں گے. سب لوگوں کی حاضری ہو رہی تھی، بس میں بھی تھوڑی دیر حاضری کے غرض سے آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ سب لوگ زندہ دل ہو کر بیٹھے ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کا خاص مقصد یہ ہے کہ دین مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، رسول اللہ کی تعلیم، ان کا کردار، ان کا اخلاق لوگوں تک پہنچایا جائے. اگر ہم نے جلسے کو تمام گاؤں والوں نے مل کے سجایا ہے اور دین کی باتیں ہو، لوگ عمل پیرا ہو، تو سب کی شرکت کامیاب ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے جو کچھ بھی دیا ہے اس نیت سے دیا ہے کہ جتنے شرکاء آئیں گے سنیں گے، کسی کے دل میں نبی کی محبت بیٹھے گی، کوئی گناہوں سے توبہ کرے گا، کوئی جس بھی گناہ میں مبتلا یا کسی بھی ایسے کام میں مبتلا ہو جسے شریعت ناپسند کرتی ہے، اگر چھوڑ دے، ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہ سارا کا سارا پروگرام کامیاب اور کامران ہے. آئیے بلا تاخیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہوئے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح اور صفائی رکھو. اللہ و رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کر لے تو آپس کی رنجش، ذاتی جھگڑے سارے کے سارے ختم ہو جائیں. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے آقا و مولا کی شان اور عظمت کو یوں بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، مجھے بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے ابو بکر چمک گئے، یا رسول اللہ آپ کی چمک سے عمر ابن خطاب چمک گئے، یا رسول اللہ آپ کی چمک سے عثمان ابن عفان چمک گئے، یا رسول اللہ آپ کی چمک سے مولا کائنات چمک گئے، یا رسول اللہ آپ کی چمک سے
سعد سعید زبیر طلحہ مہاجر انصار سارے صحابہ چمک گئے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے تابعی چمک گئے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے تبع تابعی چمک گئے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے غوث اعظم چمک گئے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے غریب نواز چمک گئے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمک گئے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے وارث دیوا چمک گئے. یا رسول اللہ آپ کی چمک سے ساری کائنات چمک گئی ہے. میرے امام کہتے یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے، کیونکہ یا رسول اللہ میرے وجود کو یہ لائٹ بھی چمکا سکتی ہے، یہ سورج بھی چمکا سکتا ہے، یہ دن کی روشنی بھی چمکا سکتا ہے، مگر یا رسول اللہ دل کو اگر کوئی چمکا سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی ذات بابرکات ہے جو دلوں کو چمکا سکتا ہے. اسی لیے میرے امام نے یہ نہیں کہا میرے وجود کو چمکا دے. میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرا دل بھی چمکا دے. دل ہر کوئی نہیں چمکا سکتا. دل کون چمکا سکتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کی ذات ہے جو دلوں کو چمکا دیا کرتے ہیں. اسی لیے دل کا چمکنا، جب دل چمکتا ہے تو سارا وجود چمک جایا کرتا ہے، اور اگر دل نہ چمکے، دل بیمار ہو جائے تو سارا وجود بیمار ہو جاتا ہے. حضور کی حدیث ہے انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. اگر وہ صحیح ہے تو سارا وجود صحیح ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا وجود بیمار ہو جایا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح اور ستھرائی رکھو. یہ کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دی ہے. آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میں نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں، دوسروں کے حوالے سے غیبتیں پیدا کر لیتے ہیں. ہر برائی ہمارے سینے میں جنم لینے لگتی ہے. مگر قرآن کہتا کیا ہے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح اور ستھرائی رکھو. جب یہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو کامل بنائے گا. یاد رکھیں ہمیشہ معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بڑا ہوا کرتا ہے. معاف کرنے والا ہمیشہ بدلہ لینے والے سے بڑا ہوا کرتا ہے. ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو سلام نہیں کیا تو غلط فہمی میں ہے، اگر کسی نے ہمیں سلام کیا ہم نے جواب نہیں دیا تو غلط فہمی میں ہے، اگر ہم کسی کو اگنور کر دیں یا کسی نے مجھے اگنور کر دیا تو ہم غلط فہمی میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور انہی غلط فہمی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اس کی غیبتیں، اس کی چغل خوریاں کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ غلط فہمی جو ہے اس قدر جنم لیتی ہے کہ انسان اس غلط فہمی کی بنیاد پر بڑے بڑے گناہ، نفرتیں، حسد، جلن، یہ ساری بیماریاں گھر کرتی نظر آتی ہے. سلام کی بات لے لے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سلام کو عام کرو، اور حضور فرماتے ہیں جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو. عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ جسے جانتے ہو اگر تم نے صرف اسے سلام کیا تو یہ علامات قیامت بیان کیا انہوں نے. اور آج ہمارے مسلم معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم جسے جانتے ہیں سلام کرتے ہیں، جسے نہیں جانتے سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اسے نہیں جانتے. مگر میرے نبی کا فرمان کیا ہے کہ سلام کو عام کرو. اور دیکھیں میرے نبی کا فرمان ہی نہیں بلکہ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے. میرے نبی کا معمول کیا تھا؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے اندر یہ سوچ آتی ہے میں بڑا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں کیوں سلام کروں گا، یہ مجھے سلام کرے گا. اور اگر
بائی چانس آمنا سامنا بھی ہو جائے تو اب کوئی بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا، بلکہ اس انتظار میں ہے کہ وہ مجھے سلام کرے گا۔ ایک امام ہے تو وہ انتظار میں ہے کہ مقتدی سلام کرے گا، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو بڑا انتظار کر رہا ہے وہ مجھے سلام کرے گا۔ مگر میرے آقا کی زندگی کو ذرا دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے کو دیکھتے تو بھی سلام کرتے، بڑے کو دیکھتے تو بھی سلام کرتے، اور ایک مرتبہ کا تو معمول یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سلام میں پہل کرتے تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج ہم لوگ گروپ بنا کر چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور آج پہلے حضور کو سلام کر دیں گے۔ اب سارے صحابہ مل کر انہوں نے گروپ بنایا، حضور کی بارگاہ میں گئے کہ پہلے حضور کو سلام کریں گے۔ اب وہ کیا حضور کو پہلے سلام کرتے؟ حضور ہی نے ان لوگوں کو پہلے سلام کر، حضور ہی نے پہلے سلام کر دیا۔ مجھے بتائیے، اگر سلام بڑے ہونے کی بنیاد پر اگر کوئی چھوٹے کو نہ کرتا تو حضور سے بڑا کون ہے؟ حضور سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ مگر حضور جب سب سے بڑے ہیں تو وہ تو کسی کو سلام کرتے، لوگ آ کر انہیں سلام کرتے، مگر نہیں، یہ بنا کر گئے کہ گروپ بنا کر گئے کہ حضور کو پہلے سلام کریں گے، مگر حضور علیہ السلام نے پہلے سلام کر دیا۔ مگر ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، ہمارے معاشرے کی کنڈیشن کیا ہے کہ ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنے پر۔ اگر ہم گھر کے اندر ہو، بچہ اگر دروازے پر جائے، کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں ملنا بھی نہیں ہوتا، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہہ دو بابا گھر میں نہیں ہے، یا فون آ جائے ان کے فون کو ہم ریسیو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو تھما کر کہتے ہیں بیٹا بول دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، اور بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی فون اٹھا کر کہتا ہے ابا جی بول رہے کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، بچوں کو دروازہ، جھوٹ کا دروازہ کس نے سکھایا ہے؟ وہ گھر سے سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے چل کر دیکھیں، یہ سلام، اللہ اکبر، یہ سلام ہے کیا؟ سلام تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے پاس گئے اور جانے کے بعد 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، جب اس صحابی نے دیکھا حضور واپس جا رہے ہیں، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ کہا میں، حضور نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ جواب نہیں آیا، اس صحابی کہتے یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا۔ کہا میں نے تو سنا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر 1 مرتبہ زور سے آپ کے سلام کا جواب دے دیا جاتا تو پھر 2 مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے جو میرے لیے دعا نکلی ہے وہ کہاں سے نکلتی؟ اس لیے میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا، مگر جواب دے رہا تھا۔ اس لیے سلام میں بلا تفریق آپ یہ سوچیں کہ میرا سامنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، نہیں بلکہ سلام کرنے والے کو جواب دینے والے سے زیادہ اجر اللہ فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے سلام، یہ محبت، جب سلام کو عام کیا جائے گا تو دل میں محبت پیدا ہوگی، آپس کی رنجشیں، آپس کے معاملات ختم ہوں گے۔ یاد رکھیں میرے آقا نے کیا فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اخلاق سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو دیکھنے کے بعد بھاگنا شروع کر دیں، کترانا شروع کر دیں، ان سے کیا بات کریں گے، کہیں ہمیں الٹا سیدھا نہ کہہ دے، کہیں بد زبانی نہ کر دے۔ اللہ اکبر، حضور کی حدیث سن لیجئے، حضور فرماتے وہ شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے جس شخص کی طبیعت میں نرم دل ہوا کرتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں فرمایا گیا نہ جہنم کی آگ اس پر آئے گی نہ وہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھے حضور کی حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے، بہت نرم ہے، وہ نرمی کو پسند فرمایا کرتا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بادشاہ گزرا، وہ ایمان والا نہیں تھا وہ، مگر اس کے باوجود جب وہ مرا تو جنت میں اسے جگہ مل گئی۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا اعمال کیا تھا؟ اس نے کہا میرا عمل صرف یہی تھا کہ جن لوگوں کو میں نے پیسے دیے تھے، جب میرا کوئی شخص پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتا تو میں کہہ دیتا تھا کہ اگر کوئی پیسہ دینے میں تاخیر کرے تو نرمی والا برتاؤ کرنا، اس کے اوپر چڑھ مت جانا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا میری پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت دی اور مجھے جنت میں جگہ دی۔ نرمی کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، نرم مزاج بنا جائے، دل میں نرمی پیدا کرے، تعلق کاٹنے والا نہیں تعلق جوڑنے والا بنا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کوئی اگر ایسا بیٹھا ہو جس نے اپنے رشتے کو کاٹ دیا ہو، یعنی اس کا رشتہ کسی سے ہے، یعنی کہ پھوپھی سے ہے، خالہ سے ہے، چچا سے ہے، نانا سے، نانی، کسی سے بھی رشتہ ہو اور اس نے اسے کاٹ دیا ہو، یا اس کی کوئی بھی اس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہو، محفل سے اٹھ کر چلا جائے، محفل میں نہ رہے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھا دوڑ کر اپنی پھوپھی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اپنی پھوپھی سے کہا اور جو آپس کی رنجشیں کی ختم کی، تو اس کی پھوپھی پوچھتے آخر بات کیا ہے، آج تو یہ سارے معاملات ختم کرنے آئے اور آپس کی رنجشیں ختم کر کے ہم لوگ صلح کر کے ایک ساتھ رہنے والے۔ تو فرمایا کہ ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس قوم کے اندر رشتہ کاٹا جاتا ہے اللہ اس قوم سے رحمتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے، برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے، جس قوم کے اندر رشتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جو تمہیں دے اسے بھی دو، جو تمہیں نہ دے اسے بھی دو۔ آج ہمارا معمول کیا ہے، جو دیتا ہے اسے ہم دیتے ہیں، یہ تو مکافات ہے، یہ تو ادلا بدلی ہے۔ جو آپ کو دے رہا ہے آپ اسے دے رہے ہیں، یہ تو ادلا بدلی ہے۔ جو آپ کو نہ دے آپ اسے بھی دے، اس کے تعلق سے عدل کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اور اسلام نے کتنا بہترین مزاج کیا ہے لوگوں کو۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے آپس میں جب جھگڑے ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جھگڑے میں ایک گروپ حق پہ ہوگا ایک نہ حق پہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اتنی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے کہ حق والا بھی جھگڑا ختم کر دے گا، نہ حق والا بھی جھگڑا ختم کر دے گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو حق پہ ہوں، میں کیوں جھگڑا ختم کروں؟ وہ نہ حق پہ ہے، وہ جھگڑا ختم کر۔ میں صلح کرنے کیوں جاؤں گا؟ میں تو حق پر ہوں تو صلح کرنے میں کیوں جاؤں گا؟ صلح کرنے وہ میرے پاس آئے گا۔ حضور نے کیا بیان فرمایا سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص نہ حق پہ ہو اور جھگڑا کو ختم کر دے، حضور فرماتے ہیں جنت کے کنارے میں اسے مکان بنا کر دیا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا کو ختم کر دے، حضور فرماتے ہیں جنت کے درمیان میں اسے گھر بنا کر دیا جائے۔ بتائیے دونوں کو گھر دیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ آپسی جھگڑے انسان کے کئی گھروں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ نہ کوئی ہم بغض رکھے، نہ کوئی کینہ رکھے، اور ہمیشہ حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان مال دے کر کسی کے دل کو خوش نہیں کر سکتا ہے، انسان خندہ پیشانی مسکراہٹ کے ساتھ اگر کسی سے ملے تو اس کے دل کو خوش کر دیا۔ جو مال کے ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے ایک چہرے کی مسکراہٹ سے ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں اسلام کا قانون دیکھیں، اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اگر تکیہ پیش کرے اس کی عزت کے لیے، تعظیم کے لیے، حضور فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ چند دنوں کی دنیا، یہ آپس کی رنجشیں، آپس کی نااتفاقی، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں ختم کر کے جب انسان جاتا ہے تو وہی انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اخلاق ایسی چیزیں ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اخلاق جس کا بہتر ہوتا ہے نا، وہ دن میں روزہ رکھنے والا اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیا کرتا ہے۔ کوئی روزہ رکھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرے، مگر وہ بندہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے اس درجے کو پا لیتا ہے جو انسان روزہ رکھ کر اور رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس درجے کو پایا۔ بہترین اخلاق والا انسان پا لیا کرتا ہے۔ اس لیے سینے کے اندر قدورت نہ رکھی جائے، بغض نہ رکھی جائے۔ بس آخری بات پیش کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابھی جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے، جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ جیسے میرے حضور نے فرمایا ایک صحابی
اس دروازے سے جب داخل ہوئے تو سارے صحابہ آپس میں رش کرنے لگے، آپس میں خوشیاں منانے لگے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے اسے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ پھر دوسرا دن بھی ایسے ہوا، حضور نے فرمایا اس دروازے سے جو آئے گا بھی نا وہ جنتی ہے۔ پھر دیکھا تو وہی صحابی ہے۔ پھر تیسرا دن میرے حضور نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ دیکھا تو وہی صحابی، تینوں دن وہی صحابی آئے، حضور کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ جب جنتی ہونے کی بشارت ملی تو ایک نوجوان صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، آخر عمل کون سا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم عمل کے معاملے میں نہیں دیکھتے، ہم دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک آگے بڑھ رہا ہے۔ عمل کے معاملے میں نہیں دیکھتے کہ یہ انسان اچھا عمل کر رہا ہے تو ہم اس سے اچھا کرتے نہیں، بلکہ ہم دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اگر دوسرے معاملات میں آگے بڑھ رہا ہے ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اس صحابی کے دل میں یہ جب بات پیدا ہوئی نا کہ آخر وہ عمل کون سا کرتے ہیں جو میں نہیں کر پا رہا ہوں، ان کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد رات قیام کیا۔ رات قیام کرنے کے بعد انہوں نے بتایا نہیں کہ میں اس لیے آیا، گئے قیام کیا۔ اور آج ہم لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے گھر والے پوچھتے کیسے آنا ہوا، سب ٹھیک ہے، ہمیں وجہ بتانی پڑتی ہے، انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتایا۔ رات قیام کیا اور رات میں اٹھ کے اپنی چادر کو ہٹا کر وہ دیکھتے تھے کہ وہ صحابی آخر رات میں اٹھ کر عمل کون سا کر رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ وہ رات بھر سوتے رہے، صبح فجر کا وقت ہوا، معمول کے مطابق اٹھے، فجر کی نماز پڑھی۔ اب وہ صحابی جو نوجوان گئے تھے وہ جانے لگے، تو اب اس صحابی رسول نے کہا کہ آپ تو مجھے بتائیے آپ کس لیے آئے تھے، آپ نے آنے کی وجہ نہیں بتائی، آپ جا بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 روز اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا کہ اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ آخر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس صحابی رسول نے بڑی پیاری بات بتائی، اور سنو میں عمل کچھ بھی خاص نہیں کرتا، کوئی خاص عمل میرے پاس نہیں ہے، آج تک میرے سینے میں کبھی کسی کا بغض اور کینہ نہیں آیا، میرے سینے میں کسی کا بغض اور کینہ پلا نہیں ہے، اسی وجہ سے مصطفیٰ نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ اگر ہم دور نہیں کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے تو کیا انسان صرف عبادت کی بنیاد پر، اگر عبادتیں بہت ہو اخلاق اچھا نہ ہو پھر بھی پھنس جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کا اخلاق بہت اچھا ہو عبادتیں کچھ نہ ہو تو بھی پھنس جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق ہونا بہتر ہے، اور عبادت تو نامیز کا اس چیز کا ہے انسان کے اخلاق کو بہتر اور درست کرتا ہوا۔ حضور نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہر انسان دیکھے کہ ہماری ذات سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور کس طرح فائدہ پہنچے گا، آخری بات سماعت کریں۔ میرا آقا علیہ السلام اپنی بیوی، پیاری بیوی حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا، ایک مرتبہ میرے آقا کہتے ہیں اے عائشہ کیا پوچھو جو پوچھو، جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ جو کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے پاس ساری کائنات کا علم ہو وہی کہہ سکتا ہے جو چاہو پوچھو۔ ہمارے پاس ایک لمٹ ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، مگر حضور نے فرمایا عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب پوچھنے والے تو بہت کچھ پوچھ سکتے تھے، مگر حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ جب آپ نے فرما ہی دیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو تو اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں کہ میں کیا پوچھوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت عائشہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی، کہا کہ والد صاحب حضور نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، کیا پوچھوں؟ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی چوائس دیکھیں، مصطفیٰ کہہ رہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور مشورہ کس سے کیا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے، مصطفیٰ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے۔ جب پوچھنے والے کی شان یہ ہے، اب پوچھنے والا جو ہے وہ بھی تو نرالی بات ہی پوچھے گا نا، یہ تو کوئی بزنس کے بارے میں مالداری کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا، وہ پوچھے گا تو کیا پوچھے گا۔ اب ابو بکر کہتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ حضور سے پوچھنا
کہ یا رسول اللہ جب معراج کی رات آپ گئے، معراج میں جب آپ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات ہے، اب جو بات راز کی بات ہے اس کو بتا دیا جائے تو پھر وہ راز کی بات ہے کیا؟ اب جب حضرت عائشہ آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے والد گرامی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میرے آقا نے جب سنا تو سننے کے بعد پہلے مسکرایا، اور دیکھیں یہ حضور کی شان ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان یا انبیاء تشریف لائے ان میں سب سے زیادہ جن کی ہسٹری ان کی زندگی تاریخ کے اوراق میں ہر ایک کی ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہے، اس لیے میرے آقا کی زندگی ہے کہ میرے آقا نے کب مسکرایا، کب حضور علیہ السلام کی دندان مبارک دکھے، یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے حضور نے مسکرایا، کیوں مسکرایا؟ کہ میرے یار کے مشورہ کو دیکھو، میرے یار کی پسند دیکھو، میرے یار نے پوچھا بھی ہے تو کیا پوچھا ہے؟ اب میرے آقا نے تو کہہ دیا تھا عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب جب حضرت عائشہ نے بیان کیا یا رسول اللہ یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یا رسول اللہ اللہ سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات بتا دیا۔ اب میرے مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ سنو، جب اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی اس میں سے ایک بات اللہ نے مجھ سے کہا، اے حبیب اے حبیب اے حبیب، دنیا میں کسی انسان کا دل ٹوٹا ہو اور کوئی انسان اس کے دل جوڑنے کا سبب بن جائے یا اس کا دل جوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کو اسے جنت میں داخل کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر حساب و کتاب کے کوئی حساب اس سے نہیں ہوگا، اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے گا۔ دل جس کا ٹوٹ چکا ہے کسی وجہ سے جوڑ دیا جائے تو ابو بکر صدیق سنے، پہلے تو خوش ہوئے پھر رونے لگے۔ عائشہ کہتی کہ والد گرامی تو اچھی بات حضور نے بتائی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی نگاہ وہاں پہنچتی، سوچ وہاں پہنچتی جہاں کسی کی سوچ نہیں پہنچا۔ ابو بکر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے پوری دنیا والوں سے کہا سنو میری امت کے اوپر ابو بکر کا شکر ادا کرنا واجب ہے، واجب، اور سنو میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے مگر ابو بکر نے جو اسلام کی خاطر قربانیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ابو بکر ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال نبی کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا ہے، تو جبریل امین بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے یار نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہم نے بھی پہنا ہے، سارے فرشتوں نے بھی پہنا ہے، اور اللہ نے سلام بھیجا ہے اور کہا اے ابو بکر کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ ابو بکر کو اللہ سلام بھیجتا ہے، ابو بکر کہتے ہیں میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول اللہ سے بھی راضی ہوں۔ وہ ابو بکر صدیق روتے ہیں، ابا جان روتے کیوں ہیں؟ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا جائے تو اللہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کرے گا، اور اگر ہم نے بلا وجہ شرعی کسی کے دل کو توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کو جہنم میں بھی تو داخل فرما دے گا۔ اسی لیے کسی کا دل توڑنے کا سبب نہ بنے، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے، بلکہ کیا تکلیف پہنچانے کا نہیں بلکہ دلوں کو خوشی پہنچانے کا سبب بنے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچایا جاتا ہے، جب لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچائیں گے تو پھر آپ کو بھی خوشی ملے گی، اور جس طرح آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں نا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ ہر انسان ہی امید اللہ سے رکھا ہے کہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا، آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے طبیعت کے اندر نرمی، زبان کے اندر مٹھاس رکھی جائے۔ آپ تو جانتے ہیں مولانا جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کا زہر بھی بک جاتا ہے، جس کی زبان تلخ ہوتی ہے اس کا شہد بھی نکال جاتا ہے۔ حضور اسی اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضور کی 40 سالہ زندگی کو دیکھیں گے، 40 سال تک حضور نے صرف اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا،
بڑے بڑے لوگ حضور کا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت سمامہ بن اسال جیسا شخص جب قید کر کے اسے لا کر باندھ دیا گیا تھا, آج قیدی کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے, باندھ دیا گیا تھا اسے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آنے کے بعد پوچھتے قیدی سے, اے سمامہ حال کیا ہے؟ کہتا اگر آپ مجھے سزا دیں گے تو آپ کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا, آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا. حضور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کھجوریں لا کر سمامہ کو پیش کرو. یہ کس کا اخلاق ہے؟ یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے. قیدی کو کھجور پیش کرتے ہیں, مصطفیٰ چلے جاتے ہیں. دوسری دن میرے آقا ہے, پھر کا سمامہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو اچھا ہے, آپ کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ سے بدلہ لیا جائے گا, میرے قبیلے والے آپ سے بدلہ لیں گے. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کھجور لا کر پیش کرو اسے. اب اس کے دل کے اندر دل کی دنیا بدل رہی ہے, کہیں جو پانی ٹھہرا ہے اس میں کنکر تو گر چکا ہے. اب آہستہ آہستہ دل کی دنیا بدل رہی ہے. تیسرے دن پھر حضور آئے, آنے کے بعد حال دریافت کیا, اس نے وہی بات کہی. میرے آقا نے صحابہ سے کہا, اے صحابہ چھوڑ دو اسے, کھول دو اسے, جانے دو. اب حضور علیہ السلام نے رہا کر دیا. قدم تو جا رہے تھے گھر کی طرف, دل کھینچا جا رہا تھا مصطفیٰ کی طرف. قدم گھر کی طرف ہے, دل مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے. حضور صحابہ کرام کو بیٹھ کر دس دے رہے, پیچھے آ کر سمامہ بیٹھ گیا غسل کر کے. اور سمامہ اب کیا ہے, میں نے تو آزاد کر دیا. یا رسول اللہ آپ نے تو دل کی دنیا بدل دی ہے, اب کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی تو بنا دے, کیونکہ جو اخلاق آپ نے پیش کیا ہے دنیا والوں نے وہ اخلاق پیش نہیں کیا ہے. میرے مصطفیٰ کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر بڑے بڑے جو حضور کے دشمن تھے, حضور کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھتا وہ مسلمان ہوتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور کے امتی ہیں تو اخلاق کو بہتر بنائیے, لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا کیجیے, غلط فہمیاں نہ پالیے, آپس میں نہ اتفاقی ہو جائے, غلط فہمی ہو جائے, بیٹھ کر آپس میں معاملہ کو طے کر لیجیے, صلح کر لیجیے, ورنہ کل میدان محشر میں بڑا خسارہ ہوگا, بڑا نقصان ہوگا. اور دنیا کا خسارہ, دنیا کا نقصان میدان محشر کے نقصان اور خسارہ سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہاں تو آپ کے پاس آپشن ہے, وہاں کوئی آپشن نہیں ہوگا. اس لیے بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ دے, ستائے نہ, کسی کو گالی تک نہ دے. حضور نے کیا فرمایا, یہی تو فرمایا, تم میں سے کون شخص ہے جو تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو سب کچھ لے کر جائے اس کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے وہ شخص غریب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں. حضور نے فرمایا نہیں, سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہے. ہم مفلس کسے سمجھتے ہیں, اس کے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں, مفلس وہ نہیں ہے. مفلس کون ہے, میدان محشر میں تو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, بہت نمازیں ہوں گی, بہت سارے عبادات ہوں گے. اب اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ایک بندہ کر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی, اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکالو, پھر دوسرا کر کہے گا اس نے مجھے تکلیف دی تھی, اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکالو, اس طرح لوگوں کی قطار پیچھے لگی ہوگی. کن لوگوں کی, جن لوگوں کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہوگی, گالیاں دی ہوگی, اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائے ہوں گے, اس کے دلوں کو تکلیف پہنچایا ہوگا, پیچھے لمبی لائن لگی ہوگی, نیکیاں نکال نکال کر دی جائے گی, مگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لوگ باقی رہیں گے. فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا نیکی تو ختم ہو گئی, لوگ باقی ہیں, لوگ باقی ہیں. اب اللہ فرمائے گا فرشتوں ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہے اب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو, اب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. حضور فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو سب کچھ لے کر گیا مگر میدان محشر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے اعمال کو بہتر بنائے, عبادات کو بہتر بنائے, ساتھ میں لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.